اللہ کا ہے یہ احسان ہمارا پیارا پاکستان، اس کی حرمت پہ قربان کر دوں گا میں اپنی جان، میرا دین میرا ایمان، اللہ ہمارا پیارا پاکستان، ہمارا پیارا پاکستان۔ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، 14 اگست کا دن نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایفائے عہد کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ ذرا ان ممالک اور اقوام کی طرف دیکھیں جو ابھی تک کفار کی غلامی اور قبضے میں ہیں۔ مقبوضہ علاقوں کا تھوڑا خاکہ تو ذہن میں ڈالیں کہ کس طرح نوجوان بھائی باجماعت نماز تک نہیں پڑھ سکتے، اور کس طرح مسلمان عورتیں صرف حجاب کر لینے پر ظلم و ستم کا نشانہ بنائی جاتی ہیں۔ آزادی کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں، آزادی پر رب کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں، زبانی تو بہت شکر کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اصل شکر تو عملی شکر ہے۔ اپنی ذات پر شرعی احکام نافذ کریں، یہ عملی شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں موقع دیا، ہم تیری عبادت میں لگ گئے۔ جو تیرے احکامات ہیں، قانون ہیں، وہی ہمارے ملک میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے اجسام پر نافذ ہوں گے۔ کہ کتنے ہی مقبوضہ علاقوں میں لوگ ہیں جو احکامات بجا لانا چاہتے ہیں، مگر اگر کوشش بھی کریں تو ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، شرعی احکامات پر عمل کریں گے، عملی شکر کریں گے تو ہمارا رب ہماری آزادی کو دوام بخشے گا۔ وگرنہ ہم سے پہلے کتنے ہی ممالک، کتنی ہی اقوام آزادی ملنے کے بعد جب لہو و لعب اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو جس شان سے انہیں آزادی، اقتدار ملا تھا، اس سے بڑھ کر انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 6 رب العزت کا فرمان ہے، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ناظرین، اللہ کا اصول ہے کہ جس نے بھی اقتدار اور آزادی ملنے کے بعد رب کی نافرمانی کی، اللہ انہیں ہلاک کر کے ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ پاکستانیوں، آزادی کا اصل مقصد اور نظریہ کبھی نہ بھولنا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اسے لبرل اور سیکولر سٹیٹ مت بننے دینا۔ مشرق و مغرب کی چکا چوند تم پر اثر نہ کرے۔ یاد رکھو، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ آزاد ملک مل جانے کے بعد جدوجہد ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اپنے ان بھائیوں کی مدد لازمی کریں جو کسی بھی وجہ سے ابھی تک مقبوضہ علاقوں میں کفار کے ظلم و ستم میں پس رہے ہیں۔ 14 اگست کے میرے اس میسیج پر ضرور غور کیجیے گا۔ ملی نغموں کے نام پر موسیقی اور یوم آزادی کے نام پر اسراف ہرگز نہ کریں۔ زائد از ضرورت جھنڈے اور جھنڈیاں اور بہت کچھ
اس میں نہ تو پاکستان کی بقا ہے نہ پاکستانیوں کا فائدہ۔ البتہ اگر ایک جھنڈے کی جگہ ایک پودا لگا دیا جائے تو صدقہ بھی، سبزہ بھی، زندگی بھی اور صحت بھی۔ پلانٹ a tree, save a life. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ ایک پودا لگانا ایک زندگی بچانا ہے، اور ایک زندگی بچانا گویا انسانیت کو بچانا ہے۔